ہم گوروں کے قبرستان کی دیوار کے ساتھ چل رہے تھے۔ قبرستان کے پیچھے آ کر ہم دیوار سے ہٹ کر سامنے کی جانب جہاں اندھیرے میں بڑے بڑے پتھر نظر آ رہے تھے، ان پتھروں کے درمیان سے گزرنے کے بعد اورنگزیب کا خچر ایک طرف کو مڑ گیا۔ سامنے ایک ٹبا سا بنا ہوا تھا۔ رات کے اندھیرے میں وہ مٹی اور پتھروں کا ایک بہت بڑا ڈھیر لگ رہا تھا۔ ہم خچروں سے اتر رہے تھے کہ ٹبے کے پیچھے سے کمانڈو رحیم نکل کر ہماری طرف آیا اور بولا، سر آ جائیں۔ مٹی اور پتھروں کے ٹبے کے اندر ایک کوٹھری بنی ہوئی تھی۔ کمانڈو رحیم نے جلدی سے کوٹھری کا دروازہ کھول دیا۔ اندر ایک لیمپ جل رہا تھا۔ ایک پرانی چارپائی پر بستر بچھا تھا۔ ایک پرانا لحاف بھی تھا۔ اورنگزیب نے لڑکی کو چارپائی پر لٹا کر لحاف اوپر ڈال دیا۔ ہم نے جھک کر لڑکی کو دیکھا۔ اس کا سانس چل رہا تھا مگر وہ ابھی تک بے ہوش تھی۔ اس نے لڑکی کے ہونٹوں پر چپکی ہوئی ٹیپ کھینچ کر اتار دی۔ لڑکی کے ہونٹ لیمپ کی روشنی میں سفید سفید نظر آ رہے تھے۔ اورنگزیب نے کمانڈو رحیم سے پوچھا، تہ خانے میں کوئی اچھا سا بستر بچھانا تھا اور وہاں لحاف کی بھی ضرورت نہیں تھی۔ رحیم بولا، میں نے نیا بستر لگایا ہے اور 2 کمبل رکھ دیے ہیں، اسے نیچے لے آئیں۔ کوٹھری کی دیوار میں ایک چھوٹا سا دروازہ تھا جس کے آگے چارپائی کھڑی کر کے رکھی ہوئی تھی۔ رحیم نے دروازہ کھول دیا۔ وہاں سے ایک زینہ نیچے جاتا تھا۔ رحیم پہلے نیچے اتر گیا۔ میں اور کمانڈو اورنگزیب اوپر کھڑے اندھیرے میں زینے کو دیکھ رہے تھے۔ زینے میں ہلکی سی روشنی ہوئی۔ رحیم نے تہ خانے میں دیا جلا دیا تھا۔ اس نے نیچے سے آواز دی، سر اسے لے آئیں۔ میں نے آگے بڑھ کر بے ہوش لڑکی کو کندھے پر اٹھا لیا اور کمانڈو اورنگزیب کے پیچھے پیچھے زینہ اتر کر نیچے آیا تو دیکھا کہ نیچے جو تہ خانہ تھا وہ اوپر والی کوٹھری سے 2 گنا بڑا اور کشادہ تھا۔ اس کی چھت بھی اونچی تھی۔ ایسا معلوم ہوتا تھا کہ اصل مقصد اس تہ خانے کی تعمیر تھی۔ اوپر والی کوٹھری محض دکھاوے کے لیے بنائی گئی ہے۔ تہ خانے میں ایک جانب دیوار کے ساتھ لگی ہوئی کچھ رائفلیں نظر آئیں۔ ایک بڑا سا پلنگ تھا جس پر صاف بستر بچھا تھا اور 2 کمبل پڑے تھے۔ میں نے لڑکی کو پلنگ پر لٹا دیا۔ کمانڈو رحیم نے جلدی سے دونوں کمبل ایک دوسرے کے ساتھ جوڑے اور لڑکی کے اوپر ڈال دیے۔ میں نے کمانڈو رحیم سے کہا، کلوروفارم کچھ زیادہ ہی سنگھا دیا تھا۔ وہ بولا، کچھ لڑکی کا جسم بھی کمزور ہے، کوئی بات نہیں، ابھی ہوش آ جائے گا۔ وہاں 2-3 مونڈھے پڑے تھے۔ ہم مونڈھے کھینچ کر بیٹھ گئے۔ کمانڈو اورنگزیب نے گہرا سانس لے کر کہا، خدا کا شکر ہے ہمارا مشن کامیابی سے مکمل ہو گیا۔ میں نے کہا، مجھے نہیں امید کہ ابھی تک وہاں کسی کو لڑکی کی گمشدگی کا علم ہوا ہو۔ علم ہو بھی گیا ہوگا تو اب ہمیں ان کی فکر نہیں، ہم ان کی پہنچ سے نکل آئے ہیں۔ کمانڈو اورنگزیب نے رحیم سے پوچھا، تمہارے دوسرے ساتھی کہاں ہیں؟ یہاں ہمارے جانے کے بعد کیا تم اکیلے پہرا دو گے؟ کمانڈو رحیم نے کہا، ان دونوں کی اتنی ہی ڈیوٹی تھی سر، وہ چلے گئے ہیں۔ ان کی جگہ یہاں صبح ہمارا ایک بوڑھا ساتھی اپنی بیوی کے ساتھ آئے گا۔ وہ اپنی بیوی کو چھوڑ کر چلا جائے گا۔ عورت ہوشیار ہے اور سمجھدار ہے، وہ لڑکی کے پاس تہ خانے میں رہے گی، میں اوپر پہرا دوں گا۔ ویسے بھی آپ کو معلوم ہے کہ یہ ویران جگہ ہے، ادھر کوئی نہیں آتا، کوئی آیا بھی تو شک پڑنے پر یہاں سے زندہ واپس نہیں جا سکے گا۔ جہاں قبرستان میں بہت سی پرانی قبروں کے گڑھے ہیں، ہم اسے وہاں دبا کر اوپر قبر بنا دیں گے۔ کمانڈو رحیم ہنسنے لگا۔ اورنگزیب بڑے سنجیدہ چہرے کے ساتھ اسے دیکھ رہا تھا۔ کمانڈو رحیم کی مسکراہٹ غائب ہو گئی۔ ہم نے اپنی سٹین گنیں ایک طرف رکھ دی، پستول اپنی اپنی بیلٹوں کے ساتھ لگے رہنے دیے۔ چاروں ہینڈ گرینیڈ نکال کر کمانڈو رحیم کو دیے۔ کلوروفارم کی شیشی بھی اورنگزیب نے نائلون کی رسی کے ساتھ اس کے حوالے کر دی۔ ہم نے اپنی جیکٹوں کے زپ آگے سے کھول دیے اور نقاب والی ٹوپیاں سر سے نیچے کر رکھی تھی۔ میں نے گھڑی دیکھ کر کہا، ابھی رات کا 1 بھی نہیں بجا۔ کمانڈو اورنگزیب ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ بولا، ہمارا یہ کمانڈو آپریشن اپنے مقررہ وقت کے اندر ختم ہوا ہے۔ بے ہوش لڑکی کے منہ سے ہلکی سی کراہ نکلی۔ ہم جلدی سے اس کی طرف متوجہ ہوئے۔ اسے ابھی پوری طرح ہوش نہیں آیا تھا۔ اس پر کلوروفارم کے بعد کی نقاہت طاری تھی۔ اس کی آنکھیں بند تھیں۔ ہم لڑکی کو تہ خانے میں چھوڑ کر اوپر والی کوٹھری میں آ گئے۔ کمانڈو رحیم کہنے لگا، سر آپ آرام کریں، میں باہر پہرا دوں گا۔ وہ کوٹھری کا دروازہ کھول کر باہر نکل گیا۔ سٹین گن اس کے پاس ہی تھی۔ میں اور کمانڈو اورنگزیب چارپائی پر بیٹھ گئے۔ میں نے اس سے پوچھا، کل کا کیا پروگرام ہوگا؟ وہ بولا، ہمیں کچھ دیر کے لیے اسی جگہ روپوش ہو کر رہنا ہوگا، یہ محفوظ جگہ ہے، لیکن کل کسی وقت میں بریگیڈیئر کو گھر پر فون کرنے کے لیے یہاں سے نکلوں گا۔ ہمیں فون پر اس کو بتانا ہوگا کہ اس کی بیٹی ارملا ہمارے پاس ہے اور اس کی عزت و ناموس کے ہم ذمہ دار ہیں۔ پھر اس سے ارملا کے بدلے حاجی صاحب کی بیٹی پروین کی رہائی کے بارے میں سودا کرنا ہوگا۔ میرا خیال ہے وہ ضرور مان جائے گا، اسے ماننا ہی پڑے گا۔ بات ہی ایسی ہے، کیا پروین کو ہم یہاں وصول کر کے خود سری نگر لے جائیں گے؟ میرے پوچھنے پر اورنگزیب نے کہا، ہم یہ غلطی کبھی نہیں کریں گے۔ پروین کو بریگیڈیئر مکھرجی خود اپنی حفاظت میں سری نگر پہنچائے گا۔ جب ہمیں اطلاع مل جائے گی کہ پروین اپنے ماں باپ کے پاس پہنچ گئی ہے، تب ہم بریگیڈیئر مکھرجی کی بیٹی اس کے حوالے کریں گے۔ ہم اس ترپ کے پتے کو یوں ہی ضائع نہیں کر سکتے۔ اس موضوع پر کچھ دیر گفتگو کرنے کے بعد ہم وہیں ادھر ادھر پڑھ کر سو گئے۔ اس وقت باہر دن نکل آیا تھا جب کمانڈو رحیم نے ہمیں آ کر جگایا اور کہا، سر ہمارا بوڑھا کشمیری ساتھی اپنی بیوی کو لے کر آ گیا ہے۔ وہ دونوں کوٹھری میں ایک طرف بیٹھے تھے۔ دونوں کی عمریں بڑھاپے کی سرحد کو چھو رہی تھی۔ عورت بھاری بدن کی صحت مند کشمیرن تھی۔ اس نے سر پر رومال باندھ رکھا تھا۔ اس کا نام سغرا تھا۔ ہم نے سغرا کے خاوند کو وہیں سے واپس بھیج دیا۔
सुगरा मूढ़े पर चादर ओढ़े बड़े इत्मीनान से बैठी थी। मैंने रहीम से पूछा, नीचे उर्मिला को होश आ गया है क्या? वो बोला, सर 2 घंटे पहले मैं नीचे जाकर देखा आया था, वो सो रही थी। औरंगजेब बोला, तुम उसके नाश्ते वगैरह का बंदोबस्त करो, हम नीचे जाकर उसे देखते हैं। मैं और कमांडो औरंगजेब तहखाने में आ गए। तहखाने में दिया रोशन था। उर्मिला होश में आ चुकी थी और पलंग पर बैठी फटी फटी नजरों से फजा में तक रही थी। हमें देखते ही वो सिसकियां भर कर रोने लगी। बोली, तुम लोग मुझे कहाँ लाए हो? तुम जरूर कश्मीरी अगरवादी हो, भगवान के लिए मुझे कत्ल न करना। वो रोए जा रही थी। हम मूंढे खींचकर उसके करीब होकर बैठ गए। कमांडो औरंगजेब ने कहा, मिस उर्मिला, हम कश्मीरी दहशतगर्द नहीं हैं, हम कश्मीरी मुजाहिद हैं। तुम्हें हम तुम्हारे बेडरूम से इसलिए अगवा करके लाए हैं कि तुम्हारे पिताजी ने हमारे एक शरीफ आदमी की बेटी को अगवा किया हुआ है। हम तुम्हारे फादर को फोन करने वाले हैं। हम तुम्हारे बदले अपने बुजुर्ग मुजाहिद की मासूम बेटी परवीन को वापस लेना चाहते हैं। उर्मिला का उर्दू बोलने का लहजा बंगाली था। वो बोली, इसमें मेरा कोई कसूर नहीं, मुझे मेरे घर पहुंचा दो प्लीज, मेरे परसों इम्तिहान शुरू होने वाले हैं। वो रोए जा रही थी। मैंने जरा सख्त लहजे में कहा, तुम्हारे रोने का हम पर कोई असर नहीं होगा। जिस तरह तुम किसी बाप की बेटी हो, उसी तरह परवीन भी किसी बाप की बेटी है। तुम्हारे पिताजी ने परवीन को अपनी फौजियों की मदद से अगवा करके फौजी छावनी में कैद कर रखा है। वो कॉलेज में प्रोफेसर है। क्या परवीन के बाप को बेटी के अगवा का दुख नहीं होगा? उर्मिला ने साड़ी के पल्लू से आंसू पोंछते हुए कहा, तुम मुझे छोड़ दो, मैं पिताजी से कहकर परवीन को रिहा करा दूंगी। मैं तुमसे प्रॉमिस करती हूँ, पिताजी मेरी बात जरूर मान जाएंगे। कमांडो औरंगजेब ने फैसला कुन अंदाज में कहा, माय डियर लेडी, एक बात को याद रखो, जब तक हमारे मुजाहिद की बेटी परवीन हमें वापस नहीं मिलेगी, हम तुम्हें तुम्हारे बाप के हवाले नहीं करेंगे। उर्मिला पढ़ी लिखी समझदार बंगाली लड़की थी। उसने पूछा, और अगर पिताजी न माने तो फिर तुम क्या करोगे? कमांडो औरंगजेब ने कहा, ये हम उस वक्त सोचेंगे। अभी तुम उठकर मुंह हाथ धो लो, ये सामने गुसल खाना है। तुम्हारी मदद के लिए एक औरत तुम्हारे पास आ रही है, वो तुम्हारा ख्याल रखेगी। तुम्हें दूसरे कपड़े भी मिल जाएंगे। इस बात का मैं तुम्हें यकीन दिलाता हूँ कि यहाँ तुम्हारी इज्जत आबरू इसी तरह महफूज रहेगी जिस तरह तुम्हारे अपने घर में है। हम मुसलमान कश्मीरी मुजाहिद हैं। इस्लाम हमें औरतों से, चाहे वो काफिर औरतें हों, इज्जत और एहतराम के साथ पेश आने की हिदायत करता है। और दूसरी बात यह है कि यहाँ से कभी फरार होने का ख्याल दिल में न लाना। ये ऐसी जगह है कि तुम कयामत तक बाहर नहीं निकल सकोगी। हमारे कमांडो चारों तरफ पहरा दे रहे हैं। ये कहने के बाद हम उठकर ऊपर आ गए। औरंगजेब ने सुगना से कहा, बीबी कमांडो रहीम ने इस लड़की के बारे में तुम्हें सारी बात समझा दी होगी। सुगना बोली, हाँ बेटा, मुझे सब मालूम हो गया है, तुम फिक्र न करो, मैं लड़की की पूरी हिफाजत करूंगी। ये देखो। उसने अपने लंबे फर्न की जेब में से एक छोटा पिस्तौल निकाल कर दिखाया। ये भरा हुआ पिस्तौल मैंने अपने पास रख लिया है। इस पिस्तौल के होते हुए लड़की फरार होने का सोच भी नहीं सकती। मैंने कहा, लड़की बंगालन है और कमजोर जिस्म की है, वो ऐसी कोशिश नहीं करेगी। बहरहाल तुम्हें हर वक्त चौकस रहना होगा। तहखाने का दरवाजा हर वक्त बंद रखना होगा। वो कहे भी तो उसे ऊपर हरगिज नहीं आने देना। रहीम और हमारे साथी ऊपर पहरे पर मौजूद रहेंगे। सुगरा नीचे तहखाने में चली गई। थोड़ी देर बाद रहीम नाश्ता ले आया। चाय के साथ बंद थे। हमने नीचे उर्मिला के लिए भी नाश्ता भिजवा दिया और खुद भी कोठरी में बैठकर नाश्ता करने लगे। चाय की एक एक प्याली पीने के बाद हम कोठरी से बाहर खुली फजा में आ गए। रात को बारिश हुई थी। जमीन और बड़े बड़े पत्थर गीले थे। आसमान उसी तरह अब्र आलूद था। मामूली सी फुहार पड़ रही थी। हम टब्बे की एक तरफ होकर दरख्त के नीचे बैठकर सिगरेट पीने और बातें करने लगे। हमारा अगला ऑपरेशन निहायत अहम था। हमें मालूम था कि अब तक ब्रिगेडियर को अपनी बेटी के अगवा का पता चल चुका होगा और शिमले की फौजी छावनी और गैरिजन में फौज अलर्ट हो गई होगी। तुम्हारा क्या ख्याल है कि ब्रिगेडियर ने अपनी बेटी की अगवा की रिपोर्ट्स मिलिट्री पुलिस को दे दी होंगी? औरंगजेब ने कहा, मामला बहुत संगीन है। उसने शिमले में तैनात पूरी फौज को अलर्ट कर दिया होगा। मिलिट्री पुलिस ने, जहाँ तक मेरा ख्याल है, शिमले की पूरी नाकाबंदी कर ली होगी। हमें दूर गोरों के कब्रिस्तान की दीवार के साथ साथ एक आदमी अपनी तरफ आता नजर आया। उसने चादर ओढ़ी हुई थी। हम जल्दी से कोठरी में चले आए। कमांडो रहीम कोठरी के दरवाजे की अंदर की जानिब मौजूद था। उसने हमें आता देख लिया था। कमांडो औरंगजेब ने उससे कहा, एक आदमी इधर आ रहा है, मालूम करो। कमांडो रहीम जल्दी से स्टेन गन लेकर बाहर निकल गया। कुछ देर बाद वो उसी आदमी को साथ लेकर अंदर आ गया। कहने लगा, सर ये अपना आदमी है, शहर की खबर लाया है। इस आदमी ने बताया है कि शहर में सबको मालूम हो गया है कि कश्मीरी मुजाहिदों ने ब्रिगेडियर मुखर्जी की बेटी को अगवा कर लिया है और वो उसके बदले अपने मुजाहिद की बेटी को आजाद कराना चाहते हैं। शिमले के मुसलमान बड़े खुश हैं। मिलिट्री इंटेलिजेंस के आदमी सफेद कपड़ों में सारे शहर और इर्द गिर्द के देहात में फैल गए हैं। पुलिस और फौज ने शिमले से बाहर जाने वाले तमाम रास्तों की नाकाबंदी कर ली है। एक बटालियन फौज भी शिमले में आ गई है। लोग कहते हैं कि अंबाले से इंडियन कमांडो फोर्स भी शिमले की तरफ चल पड़ी है। हम इस सूरत हाल के लिए बिल्कुल तैयार थे। कमांडो औरंगजेब ने उस आदमी से पूछा, इस इलाके की तरफ तुमने किसी मशकूक आदमी को तो चलते फिरते नहीं देखा? वो बोला, सर हमारे आदमी इस इलाके में मौजूद हैं, अगर ऐसी बात हुई तो हम आपको फौरन खबर कर देंगे। वो आदमी चला गया। कमांडो रहीम कहने लगा, हमारे 2 आदमी कब्रिस्तान के गेट के पास छुप कर पहरे पर मौजूद हैं। वो किसी मशकूक आदमी को इस तरफ नहीं आने देंगे। अव्वल तो फौज का कोई सिपाही इस तरफ नहीं आएगा। अगर कोई आ भी गया तो हमारे आदमी उन्हें वहीं खत्म कर देंगे। कमांडो औरंगजेब ने रहीम से कहा, तुम फौरन शहर में जाकर शम्स ख्वाजा से मिलो। उसे कहो कि हम ब्रिगेडियर मुखर्जी से फोन पर राब्ता कायम करना चाहते हैं।
ایک تو ہمیں بریگیڈیئر کے گھر کا فون نمبر لا دے، دوسرے ہمیں یہ بتائے کہ کس جگہ سے اسے فون کرنا مناسب رہے گا۔ جاؤ۔ کمانڈو رحیم نے اسٹین گن اتار کر دیوار سے لٹکائی، کمبل کی بکل ماری اور کوٹری سے نکل گیا۔ میں نے اورنگزیب سے اس خدشے کا اظہار کیا کہ بریگیڈیئر اگر گھر پر نہ مل سکا، اور ہم نے گھر والوں سے کہا کہ بریگیڈیئر سے کہو کہ فوراً گھر پہنچے، ہم اس کی بیٹی کے بارے میں اس سے بات کرنا چاہتے ہیں، تو اسی دوران ملٹری انٹیلیجنس ایسا انتظام ضرور کر لے گی کہ بریگیڈیئر سے فون پر بات کرنے کے دوران وہ معلوم کر لیں کہ یہ فون کہاں سے کیا جا رہا ہے۔ بریگیڈیئر جان بوجھ کر فون پر گفتگو کو طول دے گا تاکہ ملٹری انٹیلیجنس کے آدمی جہاں سے فون کر رہے ہیں وہاں پہنچ کر ہمیں پکڑ لیں۔ کمانڈو اورنگزیب نے کہا، یہ بات میرے ذہن میں ہے، لیکن ہمارے سامنے کوئی دوسرا راستہ نہیں، ہم وائرلیس پر اس سے بات نہیں کر سکتے، مجبوراً ہمیں ٹیلی فون کا سہارا لینا ہوگا، یہ خطرہ مول لینا ہی پڑے گا، مگر ہم مختصر بات کریں گے اور ہر بار کسی نئی جگہ سے ٹیلی فون کریں گے۔ شملہ بڑا شہر ہے جہاں اتنی جلدی ٹیلی فون سپاٹ چیک نہیں کیا جا سکتا۔ اتنے میں سغرا تہ خانے سے اوپر آئی اور کہنے لگی، میں نے لڑکی کو کھلا پلا دیا ہے، وہ بیچاری تو بے حد ڈری ہوئی ہے، بس روئے جاتی ہے۔ میں نے کہا، اس کے رونے پر ترس مت کھانا، بس جس طرح بھی ہو سکے 2-3 دن تک تہ خانے میں ہی رکھنا۔ سغرا چارپائی پر سے ایک چادر اٹھا کر زینے کی طرف جاتے ہوئے بولی، میرے ہوتے ہوئے وہ نہ یہاں سے باہر قدم نکال سکتی ہے نہ مر سکتی ہے۔ ہمارے لیے ایک ایک لمحہ گزارنا مشکل ہو رہا تھا۔ قدرتی طور پر ہم اس لیے بے چین تھے کہ ہمیں جتنی جلدی ہو سکے ارملا کے باپ بریگیڈیئر مکرجی سے رابطہ پیدا کرنا تھا تاکہ بات آگے بڑھ سکے۔ کوئی 2 گھنٹے کے بعد کمانڈو رحیم واپس آیا۔ وہ شملے میں اپنے ماسٹر سپائے شمس خواجہ سے مذاکرات کر کے آیا تھا۔ کہنے لگا، شمس خواجہ نے مجھے بریگیڈیئر کے گھر کا ٹیلی فون نمبر دے دیا ہے اور کہا ہے کہ ہمیں شملے کے بڑے پوسٹ آفس سے پہلا فون کرنا ہوگا، اس کے بعد ضروری ہوا تو ہمیں بڑے گرجا گھر کے پاس جو ٹیلی فون بوتھ ہے وہاں سے فون کرنا ہوگا۔ اس نے تاکید کی ہے کہ ہمیں اسی طرح جگہ بدل بدل کر فون کرنا چاہیے، مگر اس نے ایک بات کو سختی سے ہدایت کی ہے کہ بریگیڈیئر سے کسی صورت بھی لمبی بات نہیں کرنی ہوگی اور معاملہ 1-2 ٹیلی فون کال میں طے کرنا ہوگا۔ کمانڈو رحیم نے صدری کی جیب سے ایک کاغذ کا پرزہ نکال کر دیا، اس پر بریگیڈیئر کے گھر کا ٹیلی فون نمبر لکھا ہوا تھا۔ اورنگزیب نے کاغذ کو سنبھال کر رکھ لیا اور کمانڈو رحیم سے کہا، ہم جنرل پوسٹ آفس بریگیڈیئر کے گھر فون کرنے جاتے ہیں، تم یہاں کا خیال رکھنا۔ ہم نے کمانڈو والی جرسیاں جو صبح پہن لی تھیں اتار دیں، سیاہ جاگر شوز کی جگہ عام جوتے پہن لیے، جیکٹس بھی اتار دیں، ان کی جگہ ایک ایک پرانی گرم چادر کی بکل مار لی۔ اتنا ضرور کیا تھا کہ ہم نے ایک سائلنسر والا آٹومیٹک پسٹل اپنی پتلون کی جیب میں چھپا کر رکھ لیا تھا۔ میں نے سر پر مفلر لپیٹ لیا۔ کمانڈو اورنگزیب نے اون کی بنی ہوئی ٹوپی پہن لی۔ اس طرح ہم تہ خانے والی کوٹری سے نکل کر اس کے پیچھے سے چکر کاٹ کر قبرستان کے سامنے والی سڑک پر آئے۔ بوندا باندی رک گئی تھی، سرد ہوا چل رہی تھی۔ ہم بڑے سکون کے ساتھ آپس میں شملے میں بولی جانے والی ڈوگری ہندی میں باتیں کرتے یوں چلے جا رہے تھے جیسے بارش رکنے کے بعد شہر کے بازار میں کچھ خرید و فروخت کرنے جا رہے ہوں۔ قبرستان سے ہم ایک ٹیلے کی چڑھائی چڑھ کر چھوٹی سی پختہ سڑک پر آ گئے جو شملے کے چھوٹے سے ریلوے اسٹیشن کے عقب سے ہوتی ہوئی مال روڈ کی چوک کی طرف نکل جاتی تھی۔ ہم ڈاک خانے پہنچے تو اندر 4-5 شیشے کے بند ٹیلی فون بوتھ بنے ہوئے تھے۔ ایک ٹیلی فون بوتھ خالی تھا۔ میں اور کمانڈو اورنگزیب بوتھ میں داخل ہو گئے۔ ہم نے شیشے کا دروازہ بند کر دیا۔ اورنگزیب نے جیب سے وہ کاغذ نکال کر سامنے رکھ لیا جس پر بریگیڈیئر مکرجی کے گھر کا ٹیلی فون نمبر لکھا ہوا تھا۔ پھر اس نے نمبر ڈائل کر دیا اور کہا، ہیلو، میں بریگیڈیئر مکرجی سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ 1 سیکنڈ خاموش رہنے کے بعد اورنگزیب نے پوچھا، اگر آپ ہی بریگیڈیئر مکرجی بول رہے ہیں تو آپ کو ایک ضروری پیغام دینا چاہتا ہوں، غور سے سنیے۔ آپ کی بیٹی ارملا مکرجی ہماری تحویل میں ہے، اس کی عزت آبرو محفوظ ہے۔ یہ بات آپ کے علم میں ہوگی کہ سری نگر کے کمانڈنگ آفیسر کرنل بھگت رام نے بزرگ کشمیری مجاہد حاجی ثناء اللہ کی بیٹی پروین کو اغوا کر کے شملے کے فوجی گیریزن میں پہنچا دیا ہے۔ نہیں، خاموش رہیں، صرف میری بات سنیں، میرے پاس زیادہ وقت نہیں ہے۔ میں آپ کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ اگر آپ اپنی بیٹی کو زندہ حالت میں واپس لینا چاہتے ہیں تو پروین کو ہمارے حوالے کر دیں۔ اس سلسلے میں جگہ اور وقت کا تعین بعد میں کر لیا جائے گا، لیکن ایک بات کو غور سے سن لیں، اس معاملے میں دونوں طرف سے انتہائی رازداری سے کام لیا جائے گا۔ اگر آپ نے ملٹری پولیس یا انٹیلیجنس یا کمانڈو فورس یا شملہ پولیس کی مدد لینے کی کوشش کی تو ہمارا آدمی تو ضرور پکڑا جائے گا، لیکن پھر آپ کی بیٹی ارملا بھی زندہ نہیں رہے گی، اس کا کٹا ہوا سر آپ کے گھر بڑی جلدی پہنچا دیا جائے گا۔ میرے دوسری فون کال کا انتظار کریں۔ یہ کہہ کر اورنگزیب نے فون بند کر دیا اور مجھ سے کہا، یہاں سے نکلو۔ ہم ٹیلی فون بوتھ میں سے بظاہر بڑے اطمینان سے آہستہ آہستہ مسکرا کر باتیں کرتے باہر نکلے۔ اس طرح باتیں کرتے پوسٹ آفس کی لابی میں موجود لوگوں کے درمیان سے گزرتے ہوئے جنرل پوسٹ آفس کی عمارت سے نکل کر سیڑھیاں اترتے مال روڈ کے چوک میں آ گئے اور پھر بائیں جانے والی چھوٹی سڑک پر ہو گئے۔ چھوٹی سڑک پر آتے ہی ہم نے اپنی رفتار تیز کر دی۔ جہاں سے ایک پگڈنڈی نیچے پہاڑی ڈھلان پر اتری تھی، ہم اس پر اتر گئے۔ واپس اپنی قبرستان کے پچھواڑے والی کوٹھی میں آ کر اورنگزیب نے کمانڈو رحیم کو ٹیلی فون پر مکرجی سے بات کی ہوئی گفتگو کے بارے میں بتایا۔ بریگیڈیئر کے گھر میں ہماری رازدار نوکرانی کو فوری طور پر پیغام دو کہ وہ گھر میں آنے جانے والے لوگوں اور فوجی افسروں سے ٹیلی فون پر کی جانے والی بات غور سے سنتی رہے۔ ہمیں ہر رات کو معلوم ہونا چاہیے کہ بریگیڈیئر مکرجی اپنی بیٹی کو واپس لانے کے سلسلے میں کیا حکمت عملی تیار کر رہا ہے۔ کمانڈو رحیم نے کہا، یہ کام ہو جائے گا۔
हमने सारा दिन टब्बे वाली कोठरी में गुजार दिया। इस दौरान उर्मिला को जाकर बता दिया कि उसके पिताजी से बात हो गई है। जिस वक्त परवीन श्रीनगर पहुंचा दी जाएगी उसे उसके बाप के हवाले कर दिया जाएगा। जब रात का पहला पहर शुरू हुआ तो मैं और कमांडो औरंगजेब ब्रिगेडियर मुखर्जी को दोबारा फोन करने कब्रिस्तान के वीरान इलाके से निकलकर शिमले के बड़े गिरजा के अकब में जो पब्लिक टेलीफोन बूथ था वहां पहुंचे। कमांडो औरंगजेब ने मुखर्जी को फोन किया तो वो घर पर ही था। उन दोनों के दरमियान गुफ्तगू शुरू हो गई। कोई 1 मिनट तक बात होती रही कि कमांडो औरंगजेब ने कहा, मिस्टर मुखर्जी, मैं आपको कल शाम तक की मोहलत देता हूं। अगर कल शाम तक आपने हाजी सनाउल्लाह साहब की बेटी परवीन को अपने खास हिफाजती स्क्वाड के साथ श्रीनगर रवाना न किया तो इसका जो अफसोसनाक नतीजा निकलेगा वो शायद आपसे बर्दाश्त न हो। ये कहकर औरंगजेब ने फोन बंद कर दिया। कहने लगा, ब्रिगेडियर अपनी मजबूरियां बयान कर रहा था कि परवीन उसकी कस्टडी में नहीं है, उसे निकालना उसके इख्तियार में नहीं है, रास्ते में कई मुश्किलात हायल हैं। आप मेरी बेटी को छोड़ दें, आप जितनी रकम कहते हैं मैं आपको दे दूंगा और किसी से जिक्र भी नहीं करूंगा। मैंने कहा, ये बात मेरे जहन में भी वाज़ेह नहीं है कि एक जिम्मेदार ब्रिगेडियर रैंक का अफसर दूसरी रेजिमेंट के हाउस अरेस्ट में रखी की गई लड़की को कैसे निकाल कर श्रीनगर पहुंचाएगा। कमांडो औरंगजेब ने सख्त लहजे में कहा, ये सोचना हमारा काम नहीं है, ये हमारी दर्द-ए-सर नहीं है। एक गैर शादीशुदा नौजवान बेटी का बाप जो अगवा हो चुकी है, उसकी जिंदगी और इज्जत आतिश फिशा पहाड़ के धाने के ऊपर लटक रही है। मैंने उसे कल शाम तक का अल्टीमेटम दे दिया है। मुझे यकीन है कि वो आउट ऑफ द वे जाकर अपनी बेटी की जिंदगी और आबरू बचाएगा। हम जल्दी जल्दी एक टीले की उतराई उतर रहे थे। रात गुजर गई। दूसरा दिन भी ज़हनी कशमकश की हालत में गुजर गया। हम कब्रिस्तान वाली कोठरी में ही छुपे बैठे रहे। जब सूरज गुरूब हो गया और शाम के साए फैलने लगे तो मैं और कमांडो औरंगजेब एक बार फिर ब्रिगेडियर को फोन करने के लिए कोठरी से निकल पड़े। इस दफा हमने शिमले के एक दूसरे इलाके में जाकर पब्लिक टेलीफोन बूथ से फोन किया। ब्रिगेडियर घर पर मौजूद था। मैं बूथ के बाहर खड़ा हो गया। औरंगजेब बूथ में जाकर फोन करने लगा। वो 1 मिनट से ज्यादा फोन पर बात नहीं करता था। इस बार वो आध मिनट के अंदर अंदर फोन बंद करके बाहर आ गया। उसके चेहरे पर इत्मीनान के असरात थे। ब्रिगेडियर परवीन को हमारे हवाले करने पर तैयार है। मैंने औरंगजेब का हाथ पकड़कर दबाते हुए कहा, खुदा का शुक्र है हमारा मिशन नाकाम नहीं हुआ। हम रात के बढ़ते हुए अंधेरे में पहाड़ी टीले के साथ जा रहे थे। अब हमें कल का दिन यानी दूसरा और तीसरा दिन तजस्सुस और तजब्जुब की हालत में गुजारना था। हमने उर्मिला मुखर्जी को कुछ न बताया। दूसरा दिन गुजर गया, दूसरी रात भी गुजर गई। तीसरे दिन सुबह के वक्त हमने कमांडो शेरवान से अपने खुफिया रेडियो ट्रांसमीटर के जरिए राब्ता किया तो उसने इंतहाई मुसरत के साथ हमें ये खुशखबरी सुनाई कि हाजी सनाउल्लाह की बेटी परवीन आज सुबह ठीक 6:10 पर अपने घर खैरियत से पहुंच गई है। कमांडो शेरवान ने मजीद बताया कि उसे 2 औरतें टैक्सी में घर छोड़ गई थी। कमांडो औरंगजेब ट्रांसमीटर पर शेरवान से बात कर रहा था। उससे मैंने भी बात की। उसने मुझे भी मिशन की कामयाबी पर मुबारकबाद दी और कहा, ब्रिगेडियर की बेटी को इंतहाई होशियारी के साथ उसके घर के करीब छोड़ देना। कहीं ऐसा न हो कि मिलिट्री इंटेलिजेंस ने तुम लोगों की गिरफ्तारी के लिए जाल बिछा रखा हो। मैंने कहा, हम मोहतात हैं और तुम वापस मेरे पास आ जाना, एक और मिशन के सिलसिले में तुमसे गुफ्तगू करनी है। मैंने कहा, मैं पहुंच जाऊंगा सर। रेडियो ट्रांसमीटर के सिग्नल बंद हो गए। मैंने कमांडो शेरवान की हिदायत कमांडो औरंगजेब को भी बता दी और वो कहने लगा, हम उर्मिला को अपनी खुफिया कमीनगाह के आसपास नहीं छोड़ सकते, इससे हमारे ठिकाने का सुराग लग सकता है। मैंने कहा, फिर तुम्हारा क्या ख्याल है? औरंगजेब बोला, हम उसकी आंखों पर पट्टी बांधकर रात के वक्त कोठरी से निकलेंगे और शिमला की मेन रोड पर जाकर छोड़ देंगे। वहां से शिमले का पहाड़ी रेलवे स्टेशन करीब ही है। उर्मिला वहां से घर फोन कर देगी और उसके घर वाले उसे आकर वहां से ले जाएंगे। इस ठिकाने यानी कब्रिस्तान वाले टब्बे की कोठरी में आकर हमने कमांडो रहीम को बता दिया कि उर्मिला को हम आज रात आजाद कर रहे हैं। परवीन अपने घर श्रीनगर पहुंच गई है। कमांडो रहीम ने भी खुदा का शुक्र अदा करते हुए खुशी का इजहार किया। ये मुजाहिदीन कश्मीर और कश्मीरी कमांडोज की बहुत बड़ी फतह और भारतीय गासिब फौज की शिकस्त थी। मैं और कमांडो औरंगजेब नीचे तहखाने में गए और उर्मिला को बताया कि आज रात अपने घर पहुंचा दी जाएगी। खुशी से उसकी आंखों में आंसू आ गए। कमांडो औरंगजेब ने कहा कि तुम्हारे फौजी कश्मीर में मुसलमान कश्मीरी औरतों के साथ जो बदतरीन सलूक कर रहे हैं, हमने तुम्हारे साथ वैसा सलूक नहीं किया। अपने बाप को जाकर बता देना कि तुम घर से जिस तरह उठाई गई थी उसी तरह इज्जत व आबरू के साथ वापस आई हो और कश्मीरी कमांडो ने तुम्हारे साथ शरीफ और बा अखलाक इंसानों जैसा सलूक किया है। बंगाली लड़की ने हाथ जोड़कर कहा, मैं ऐसे ही जाकर कहूंगी। तुम लोगों ने जिस शराफत का सबूत दिया है मैं इसे कभी फरामोश नहीं करूंगी। तुम लोगों ने साबित कर दिया है कि इस्लाम दुनिया का सबसे आला तरीन मजहब है। हमने ब्रिगेडियर की बेटी उर्मिला से कहा कि वो तैयार रहे, हम रात के शुरू होते ही उसे यहाँ से लेकर चल देंगे। वो सारा दिन भी मैंने औरंगजेब के साथ कमांडो रहीम की कोठरी में गुजार दिया। रात को खाना खाने के बाद हमने तैयारी शुरू कर दी। कमांडो औरंगजेब कहने लगा, कुछ पता नहीं रास्ते में किस किस्म के हालात पेश आ जाएं, हमें अपनी तरफ से थोड़ी बहुत तैयारी करके जाना होगा। कमांडो रहीम बोला, हम आपके साथ चलेंगे। औरंगजेब ने कहा, नहीं, ज्यादा आदमी होंगे तो शक पड़ सकता है, हम दोनों ही काफी हैं। नकाब वाली स्याह कमांडो जर्सियां पहनने की जरूरत नहीं थी। हमने सिर्फ पतलूने और जैकेटें पहन ली थी। एहतियात के तौर पर साथ कमांडो चाकू और ऑटोमेटिक पिस्तौलें मैगजीन भर कर रख लीं। रात के 9:30 बज रहे थे जब मैं और कमांडो औरंगजेब ब्रिगेडियर की बेटी को लेकर अपनी खुफिया कमीनगाह से निकले।
ہم نے اس کی آنکھوں پر پٹی باندھ کر اسے ایک چادر اس طرح اڑا دی تھی کہ صرف اس کا تھوڑا سا چہرہ ہی نظر آ رہا تھا۔ میں اس کا ہاتھ پکڑ کر اس کے ساتھ ساتھ چل رہا تھا کیونکہ آنکھوں پر پٹی ہونے کی وجہ سے وہ دیکھ نہیں سک رہی تھی۔ کمانڈو اورنگزیب میرے پیچھے آ رہا تھا۔ ہم غیر آباد پہاڑی علاقوں سے گزرتے ہوئے ایک خالی سڑک پر اوپر نکل آئے۔ ہماری ایک جانب ذرا نیچے شملے کی مال روڈ کی بتیاں جگمگا رہی تھیں۔ کمانڈو اورنگزیب وہاں آ کر ایک چھوٹے سے راستے پر مڑ گیا جہاں کچھ فاصلے پر کوٹھیاں تھیں جن میں روشنی ہو رہی تھی۔ ارملا نے کہا، میری آنکھوں کو کھول دیں پلیز۔ کمانڈو اورنگزیب نے کہا، تھوڑی دیر انتظار کرو۔ ہم تنگ پہاڑی راستوں سے نکل کر ایک اور سڑک پر آئے۔ یہ تھوڑی کشادہ اور پختہ سڑک تھی۔ اورنگزیب نے مجھ سے کہا، ہم اسے وہاں جو سگنل کی روشنی ہے اس کے قریب چھوڑ دیں گے۔ پھر اس نے ارملا سے کہا، ہم اس وقت شملہ روڈ پر ہیں، اسٹیشن کے قریب آ گئے ہیں۔ آگے اسٹیشن کی سگنل کی بتی ہے، ہم تمہیں وہاں چھوڑ دیں گے، تم اسٹیشن پر سے اپنے گھر فون کر دینا، وہ لوگ تمہیں آ کر لے جائیں گے۔ ہم سگنل کی بتی کی طرف چلنے لگے۔ ذرا آگے گئے تو ایک سادھو سامنے سے آ کر ہمیں گھور کر دیکھتے ہوئے بولا، یہ کس کی دھرم پتنی ہے بالک؟ کمانڈو اورنگزیب نے کہا، جاؤ بابا اپنا راستہ لو۔ سادھو مسکراتا ہوا آگے چل دیا۔ اچانک مجھے یاد آ گیا کہ جس وقت ہم اپنے ہائیڈ آؤٹ سے نکل کر پکی سڑک پر آئے تھے تو میں نے اس سادھو کو وہاں سے بھی دیکھا تھا۔ وہ ایک طرف بجلی کے کھمبے کے نیچے بیٹھا جاپ کر رہا تھا، مگر اس نے ہماری طرف بڑے غور سے دیکھا۔ میں نے جب اس بات کا ذکر اورنگزیب سے کیا تو وہ رک گیا۔ اس نے پلٹ کر سادھو جس طرف گیا تھا اس طرف دیکھا، مگر وہاں سادھو نہیں تھا۔ سڑک بالکل سیدھی تھی اور بجلی کے کھمبوں پر بلب بھی روشن تھے، مگر سادھو کہیں نظر نہیں آ رہا تھا۔ میری چھٹی حس بیدار ہو گئی۔ میں نے اورنگزیب سے کہا، دوست مجھے کسی آنے والے خطرے کی بو محسوس ہو رہی ہے، لڑکی کو یہیں چھوڑ کر واپس چلتے ہیں۔ مگر کمانڈو اورنگزیب کو ابھی اتنا تجربہ نہیں ہوا تھا جتنا میں اپنی کمانڈو زندگی میں حاصل کر چکا تھا۔ اس کی چھٹی حس نے ابھی بیدار ہونا شروع نہیں کیا تھا۔ کہنے لگا، کوئی عام سادھو ہوگا، یہاں اس قسم کے سادھو لوگ راستے میں عام مل جایا کرتے ہیں۔ لیکن میری چھٹی حس یوں ہی بیدار نہیں ہوا کرتی تھی۔ میری چھٹی حس نے مجھے بتا دیا تھا کہ کوئی زبردست مصیبت نازل ہونے والی ہے۔ اب کمانڈو اورنگزیب میرے آگے آگے ارملا کو ساتھ لیے چل رہا تھا۔ ہم اس بات سے بالکل بے خبر تھے کہ یہ سادھو کوئی عام سادھو نہیں تھا بلکہ ملٹری انٹیلیجنس کا آدمی تھا، اور اس نے جب پہلی بار ہمیں شملے کی اوپر والی سڑک پر بجلی کے کھمبے کے قریب سے گزرتے دیکھا تو ملٹری ہیڈ کوارٹر کو اسی وقت وائرلیس کے ذریعے اطلاع کر دی تھی، اور اسی لمحے ملٹری کمانڈو فورس کا مسلح دستہ جیپ میں سوار ہو کر شملہ روڈ پر پہنچ گیا تھا، اور انہوں نے ہمیں گھیرے میں لے لیا تھا، اور گھیرے میں لیے سڑک کی دونوں جانب اندھیرے میں ہمارے ساتھ ساتھ آگے بڑھ رہے تھے۔ انہیں صرف اس بات کا انتظار تھا کہ کب ہم بریگیڈیئر کی بیٹی کو اپنے سے الگ کرتے ہیں۔ اس کے بعد انہوں نے ہم پر اندھا دھند فائرنگ شروع کر دینی تھی۔ لڑکی کی موجودگی میں وہ ہم پر اٹیک کرنے کا خطرہ مول نہیں لینا چاہتے تھے۔ انہیں یہ بھی معلوم تھا کہ ہم کوئی معمولی آدمی نہیں ہیں بلکہ کمانڈوز ہیں، اور ہم اس وقت لڑکی کو ہلاک کر دینے کی پوزیشن میں ہیں۔ میرے اعصاب تن گئے تھے کیونکہ مجھے محسوس ہونے لگا تھا کہ خطرہ ہر قدم پر ہمارے قریب آ رہا ہے۔ میں رہ نہ سکا۔ میں نے اورنگزیب سے کہا، لڑکی کو چھوڑ دو، واپس بھاگ چلو۔ اس نے میری بات پر کوئی توجہ نہ دی۔ ہم ریلوے سگنل کی بتی کے قریب آ گئے تھے اور ایک جانب اوپر ریلوے لائن والی سرنگ کی بتی بھی نظر آنے لگی تھی۔ مجھے اپنی دائیں جانب سڑک کے نیچے جھاڑیوں میں ایسی آوازیں سنائی دیں جیسے کوئی دبے پاؤں جھاڑیوں میں چل رہا ہو۔ میں رک گیا۔ کمانڈو اورنگزیب مجھ سے 4 قدم آگے ہو گیا۔ وہ بھی رک گیا۔ اس نے لڑکی کو کچھ کہا اور جیسے ہی اسے چھوڑ کر واپس ہوا، ہم پر چاروں طرف سے فائرنگ شروع ہو گئی۔ میں سڑک پر لیٹ گیا۔ میں نے جیب سے پستول نکال کر دونوں ہاتھوں میں لے لیا اور دائیں بائیں فائر کرنے لگا۔ میں نے دیکھا کہ کمانڈو اورنگزیب نے بھی پستول نکال لیا تھا اور دوڑ کر لڑکی کو پکڑنے کی کوشش کر رہا تھا۔ وہ لڑکی کو آڑ بنا کر وہاں سے نکلنا چاہتا تھا، مگر اس دوران سامنے سے ایک فوجی جیپ مشین گن کا فائر کرتی تیزی سے نمودار ہوئی۔ 2 فوجی چھلانگ لگا کر نیچے کودے۔ انہوں نے لڑکی کو پکڑ کر جیپ میں ڈالا اور جیپ ہم پر فائر کرتی الٹی چل پڑی۔ میں نے کمانڈو اورنگزیب کو سڑک پر گرتے دیکھا۔ شاید اسے گولی لگی تھی۔ مجھ پر دونوں طرف سے فائر آ رہا تھا۔ میں نے سڑک پر لیٹے لیٹے پستول میں نیا میگزین بھرا اور جتنی تیزی سے ہاتھوں کو گھما سکتا تھا گھما گھما کر سڑک کی دونوں طرف اندھیرے میں فائر کرنے لگا۔ اس کے ساتھ ہی میں اٹھا اور سڑک پر جھک کر پیچھے کی طرف دوڑ پڑا۔ کسی فوجی نے چلا کر کہا، تم ہمارے گھیرے میں آ چکے ہو، ہتھیار پھینک کر ہاتھ کھڑے کر دو۔ میرے پستول کے میگزین میں ابھی کافی گولیاں تھیں۔ میں فائر کرتا گیا اور سڑک پر دائیں بائیں ہو کر بھاگتا چلا گیا۔ سڑک کے نیچے جھاڑیوں کے اندھیرے میں اس لیے نہیں جا رہا تھا کہ فائر اسی طرف سے ہو رہا تھا۔ اوپر جھاڑیوں میں سے مشین گن کا برسٹ میرے بالکل قریب سڑک پر پڑا۔ میں سمجھ گیا کہ یہ لوگ مجھے زندہ پکڑنا چاہتے ہیں، ورنہ بھارتی فوج جو یقینی طور پر کمانڈو فورس تھی اتنے اناڑی نہیں تھے کہ ٹارگٹ 10 قدموں کے فاصلے پر ہو اور وہ نشانہ نہ لگا سکیں۔ گولیاں میرے دائیں بائیں اوپر اور پیچھے پڑ رہی تھیں۔ ساتھ ساتھ میگا فون پر مجھے ہتھیار ڈالنے کے لیے کہا جا رہا تھا۔ کمانڈو دشمن کی زد میں آ جائے تو عام طور پر اسے ہلاک کرنے کی بجائے زندہ پکڑنے کی کوشش کی جاتی ہے، کیونکہ ایک کمانڈو سے بہت سی مفید معلومات حاصل ہو سکتی ہیں۔ میں نے بھی دشمن کے ہاتھ نہ آنے کا فیصلہ کر لیا ہوا تھا۔ جب مجھے یقین ہو گیا کہ یہ مجھے مارنا نہیں چاہتے تو میں نے سڑک پر پیچھے کی طرف دوڑنا شروع کر دیا۔ اب سامنے سے ایک برسٹ آیا جو میرے بالکل آگے آ کر پڑا۔ میں سمجھ گیا کہ یہ لوگ میری ٹانگوں پر برسٹ مار کر مجھے زخمی کر کے گرانا چاہتے ہیں۔ پہاڑی سڑک بالکل ایسی تھی جیسی مری کی مال روڈ ہے۔
सड़क एक तरफ को मुड़ गई। मैं दौड़कर आगे गया तो अचानक से एक फौजी जीप की तेज रोशनी मेरे चेहरे पर पड़ी और जीप इतनी तेजी से आई जैसे मेरे ऊपर चढ़कर मुझे कुचल देगी। जीप के अगले टायर का बम्पर लगा और मैं गिर पड़ा। सर उठाकर देखा 4 फौजी जवान स्ट्रेन गन्ने ताने मेरे ऊपर खड़े थे। मैं अब कुछ नहीं कर सकता था। मेरा पिस्तौल छीनकर उसी वक्त मेरे हाथ पीछे बांध दिए गए। मेरी तलाशी ली गई। मेरे पास जो कुछ था सब निकाल लिया गया और मुझे घसीटते हुए जीप में डाल दिया गया। 2 फौजी मेरे दाएं बाएं मुझे दबोच कर बैठ गए। जीप ऊपर शिमले के मेन बाजार की तरफ तेजी से बढ़ी। इस दौरान पहलू की जानिब झाड़ियों से दूसरे फौजी भी बाहर निकल आए। उनकी जीप जरा आगे खड़ी थी। ये जीप भी हमारे पीछे पीछे चल पड़ी। मैं भारतीय फौजियों का कैदी बन चुका था।